اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کی نشست کا چوتھا سوال، پاکستان جیسے ملک کے لیے کیسا نظام معیشت ہونا چاہیے؟ کیسا نظام معیشت ہونا چاہیے؟ دیکھیں، دنیا میں نا بیسیکلی دو نظام ہیں جو ایکسٹریم پہ ہیں، ایک سینٹر میں ہے۔ پہلے آپ دیکھیں 3 نظاموں کو، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 جسے ہم کہتے ہیں کمیونزم، چائنا میں بھی تھی، رشیا میں بھی تھی۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایک دوسری ایکسٹریم ہے کیپٹلزم۔ دونوں میں بنیادی فرق جو سا ہے وہ یہ ہے کہ کمیونزم کے اندر تمام جو ریسورسز ہیں وہ سارے کے سارے گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے، ہر چیز کا، یعنی کہ جو آپ کے فیکٹریاں ہیں گورنمنٹ کے پاس ہوں گی، ہر چیز گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے۔ اکنامک ریسورسز جتنے ہیں وہ گورنمنٹ کنٹرول ہو گئے۔ دوسری طرف کیپٹلزم ہے۔ کیپٹلزم میں ٹوٹلی جو اونرشپ ہے وہ انڈیویجولس کی ہے۔ جو میجورٹی آف دا بزنسز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے پاس انڈیویجولس، یعنی یا اداروں کے پاس ہوتے ہیں یا انڈیویجولس کے پاس ہوتے ہیں۔ جو بزنس مین ہیں یہ شیئر ہولڈرس ہیں۔ جو کمیونزم ہے اس کے اندر کمانڈ اکانومی ہوتی ہے، جہاں پہ ایمفیسس یہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز گورنمنٹ بتاتی ہے، جو گورنمنٹ کو چاہیے گورنمنٹ وہ بناتی ہے۔ جبکہ کیپٹلزم کے اندر مارکیٹ اکانومی ہوتی ہے، جو کسٹمر کو چاہیے ہوتا ہے وہ بنایا جاتا ہے، جو بکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ اس کی بنیاد وہ ایک، اگر اکانومسٹ ہیں تو کمیونزم جو ہے وہ کارل مارکس سے نکلا ہے، اور جو کیپٹلزم ہے یہ ایڈم اسمتھ، اس کا بابا ہے اکنامکس جو تھا، اس نے یہ سسٹم شروع کیا۔ یہ 2 ایکسٹریمز ہیں۔ اسلام جو ہے ہمیشہ سینٹر میں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سینٹر میں ایک سسٹم ہے۔ اگر آپ جاپان کی ایگزامپل لیں، اگر آپ امریکہ کی ایگزامپل لیں، تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کیپٹلسٹ کنٹریز۔ کافی دنیا کے ملک ایسے ہی ہیں جو کیپٹلسٹ ہیں، میجورٹی۔ کمیونزم کی ایگزامپل میں نے آپ کو دے دی، چائنا تھا اور رشیا تھا، اور یہ دنیا سے اب کمیونزم ختم ہو گئی، نکل گئی۔ سینٹر کے اندر ایک سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشلزم۔ سوشلزم کے اندر دونوں کا مکس ہے۔ دونوں کا مکس کیسے ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ہے، مثلاً کئی چیزیں ایسی ہیں ریسورسز گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی، یا جوائنٹ کنٹرول ہے، یا کچھ چیزیں گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے، کچھ گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی۔ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہے۔ کمیونزم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو سی ہے انڈیویجول کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنی کیپیبلٹیز کی بیس کے اوپر، لیکن جو بینیفٹس ہیں وہ ان کی ضرورت کے مطابق گورنمنٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے۔ کمیونزم میں یہ ہوتا ہے، وہ بڑی فیملی زیادہ چندہ اس کو یعنی کہ منتھلی دے دیں گے، اسٹائپنڈ لگا ہوگا، پول میں پیسے آ رہے ہیں سارے۔ کیپٹلزم کے اندر یہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی مرضی سے، جس نے زیادہ کام کرنا ہے، جو زیادہ چلاک ہے، جو زیادہ تیز ہے، جس کا اچھا بزنس ماڈل ہے، وہ زیادہ کما رہا ہے، اس کے اپنے پیسے ہیں۔ سوشلزم کے اندر ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے انکم کی، پاورٹی کم ہو سکتی ہے، ہوتی بھی ہے، اور اس میں کچھ ملک ایسے ہیں، مثلا سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، فن لینڈ ہے، کچھ ایسے ملک ہیں جو کہ سوشلزم، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوشلسٹ کنٹریز ہیں۔ اس کے اندر جون سا ہے گورنمنٹ کا کنٹرول کیا آتا ہے کہ جو کی انڈسٹریاں ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے، لیکن جو باقی بزنسز ہیں وہ انڈیویجولس، یعنی کہ اس کے اندر کچھ کمیونزم والی بات آ گئی کہ کچھ کی انڈسٹریز ہیں گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے، اور کچھ ایسے مثلاً ہیلتھ کے اوپر آ جائیں۔ مثلاً اگر آپ سوشلسٹ کنٹری تو ادھر ہوگا کیا کہ جناب ہیلتھ کی جو انڈسٹری ہے وہ ساری کی ساری گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے، فرض کریں، لیکن جو بقایا کنزیومر گڈس ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ گاڑیاں ہیں، وہ شاید انڈیویجولس کر رہے ہوں۔ اس میں ہوتا یہ ہے، اس میں جو ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ایک طرح سے پاورٹی کم کرنے کے لیے فائدہ یہ نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کچھ چیزوں میں جو کہ بیسکس ہیں وہ ڈسٹریبیوشن خود کر دیتی ہے۔ مثلاً لمٹ لگا دے، فرض کریں کہ جس سے زیادہ آپ پروفٹ نہیں، یا پالیسیز ایسے بنا لیں کہ
اس سے زیادہ پروفٹس کے اوپر آپ کو ٹیکس زیادہ لگا دیتے ہیں, اور وہ جو ٹیکس آ رہا ہے وہ پھر جو پبلک ویلفیئر ہے اس کے اندر یوز کیا جا رہا ہے, سوشل سیکورٹی میں یوز کیا جا رہا ہے. وہ لوگ جو آپ ساری زندگی کماتے رہے ہیں آپ وہ کما نہیں سکتے, ان پہ خرچ کیا جا رہا ہے. جو لوگ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ جاب لیس ہیں ان کو چندہ دیا جا رہا ہے, ان کو آپ ویلفیئر پہ ڈالا ہوا ہے آپ نے. تو یہ سوشلزم کے اندر ایسا ہوتا ہے جو کہ ایک طرح سے سینٹر کا سلوشن ہے, ایک ایکسٹریم کمیونزم کی ہے, ایک ایکسٹریم کیپٹلزم کی ہے, درمیان میں سوشلزم. یہ سارے سسٹم, اب اکثر لوگ اس پہ بحث کرتے رہتے ہیں کہ جی سوشلزم کر لیں, یہ کر لیں, لیکن اگر آپ فطرت دیکھیں نا انسان کی, تو فطرت کے اندر نہ کمیونزم صحیح ہے نہ کیپٹلزم ٹھیک ہے. سوشلزم کے کچھ ایلیمنٹس ٹھیک ہوں گے لیکن سوشلزم بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اسلام کا ایک سسٹم ہے, اسلامک اکنامک سسٹم, جس میں کچھ ایلیمنٹس سوشلزم سے کے ہیں, کچھ کیپٹلزم کے ہیں. مثلاً اسلام کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر کیپٹلزم بھی ہے اسلامک سسٹم کے اندر. فار ایگزامپل اسلام کے اندر کیپٹلزم اس لیے ہے کہ اسلام ایک انڈیویجول کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جتنا کمانا چاہے وہ کما سکتا ہے, جتنی مرضی پراپرٹی بنانا چاہے بنا سکتا ہے. اور دوسری طرف جو کمیونزم ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک اسلامی ملک کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں. مثلاً جس کو آپ سوشلسٹ کہہ لیں, یا کمیونزم کے اندر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے نیڈ بیس کے اوپر, آپ اگر گورنمنٹ جو سا فرض کریں زکوٰۃ کٹھی ہو رہی ہے اگر, تو وہ جو فنڈ آ رہا ہے وہ آپ ڈسٹریبیوٹ کیا جیسے کر رہے ہیں. ابھی بھی ملک کے اندر کئی چل رہے ہوتے ہیں سو کالڈ پروگرامس جو کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے کچھ بنا دیا یا کچھ اور, جو اس کا مقصد اب وہ یوز صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے, لیکن وہ ایک طرح سے سارٹ آف سوشل سیکورٹی ہے کہ جو ان لوگوں کو جو کہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں یا ان کے لیے بیماریاں ہیں تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلپ آؤٹ ہو جائے. لیکن اسلام کے ایگزیکٹلی سوشلسٹ کیوں نہیں ہے, یہ سوشلزم کیوں نہیں ہے, اس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام کے اندر کچھ اور ایلیمنٹس ڈالنے پڑتے ہیں جو کہ ویسٹ کے سوشلزم میں یا کیپٹلزم میں یا کمیونزم میں نہیں ہے. دیکھیں انسان کی فطرت کے اگینسٹ ہے. اگر مجھے موٹیویشن نہیں ہے, کیونکہ پورے کا پورا دین کا فلسفہ کیا ہے, دین کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر شخص سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, آئی ایم اکاؤنٹیبل فار مائی سیلف. ایک نمبر 2 فلسفہ یہ لکم دینکم ولی دین, جبر کوئی نہیں ہے, یعنی کہ ایک والنٹری ایکٹ ہے, جبکہ کمیونزم کے اندر والنٹری ایکٹ نہیں ہے اور کیپٹلزم میں کھلا ہاتھ ہے, جس نے جتنا نچوڑنا نچوڑی جاؤ. اسلام یہ کہہ رہا ہے جو فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے کہ مجھے میں جتنی مرضی پراپرٹی اکٹھی کرنا چاہوں, میں جتنا مرضی جائز کمانا چاہوں میں کما سکتا ہوں, مجھے اجازت ہونی چاہیے, لیکن اس کے اندر کچھ اللہ نے حصے ڈٹرمن کر دیے ہیں. مثلا پراپرٹی کی اونرشپ ہے اسلام میں جتنی مرضی آپ کریں. آپ کے سامنے بہت لوگ تھے جو بہت ویلدی تھے. حضرت عثمان کو غنی کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا سارا کچھ دے دیا. دے ور ویلدی پیپل آف عرب. مکہ کے امیر زادوں میں شامل تھے وہ لوگ. حضرت خدیجہ کی اگزامپل آپ لے لیں. تو ویلتھ کریشن اسلام نہیں منع کرتا. ویلتھ کو یوز کرنے پہ اسلام کا ضرور اس میں کوئی نہ کوئی, لیکن انسان کو زبردستی نہیں ہے, انسان کو اختیار دیا گیا. تو ایک تو پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن ہے کہ جی پراپرٹی جون سی اسلامک سسٹم میں پراپرٹی ایک ٹرسٹ ہے. مثلا کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے, دیکھیں کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے, کمیونزم میں کیا ہے, ساری کی ساری پراپرٹی گورنمنٹ کی ہے. گورنمنٹ کی پراپرٹی آپ کا کچھ ہے ہی نہیں, تو آپ کو کیا موٹیویشن ہے اتنی محنت کر کے گھر بنانے کی جب گورنمنٹ نے لے جانا ہے. اچھا اب کیپٹلزم میں آ جائیں. کیپٹلزم میں کیا ہے؟ کیپٹلزم میں یہ ہے کہ میری پراپرٹی میں جو مرضی کروں, یعنی کہ اونرشپ کا یہ اختیار دے دیا. اب آپ سوچیں اس کا نقصان کیا ہے.
میں ایک ارب پتی آدمی ہوں, مجھے فرض, میں امریکہ میں رہتا ہوں, فرض کا میں ایگزامپل دے رہا ہوں, میں ایک ارب پتی آدمی ہوں, میں امریکہ میں رہتا ہوں, میرے بچوں نے جناب میرا دھیان نہیں کیا, یا میرے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ نہیں ہے, میری بیوی مجھے چھوڑ گئی ہے, اور میں نے ساری کی ساری پراپرٹی کسی کتے کے نام کر دی, میں نے کسی ٹرسٹ کو دے دی, میں نے کسی ہمسائے کو دے دی. یعنی کہ ایبسلیوٹ اونرشپ کا اختیار دے دیا گیا ہے کیپٹلزم کے اندر. اسلام کے اندر پراپرٹی ایک ٹرسٹ ہے, اتنا بنیادی فرق ہے. اونرشپ یعنی کہ میں نے ایک گھر ہے, مجھے اس میں رہنے کا اختیار ہے, لیکن میں اس کا کسٹوڈین ہوں, پراپرٹی کا میں کسٹوڈین ہوں. یہ ایک ٹرسٹ ہے, میں نے اس کو استعمال کیا ہے, لیکن میں نے کیونکہ اس کو ادھر چھوڑ کے جانا ہے. اب نیچر فطرت تو یہی ہے نا, اصولی طور پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ یار یہ گھر ہے, یہ پتہ نہیں کس کا تھا, میں نے خرید لیا, میں رہوں گا, میں مر جاؤں گا, کسی اور کے پاس چلا جائے گا. تو اگر تو ہم کہیں ایبسلیوٹ اونرشپ ہے, تو پھر میں جناب چاہے کتے کے نام کر کے جاؤں, بلی کے نام کر کے جاؤں, رات کو جناب سائڈ پہ کرا دوں, تو پھر تو یہ تو اسلام کے اندر پراپرٹی از اے ٹرسٹ. اور اس کے پیچھے وہی فلسفہ ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان اللہ کا نائب ہے, اس کا اپنا کچھ نہیں ہے, اس کو جو ملا ہے اس کے پاس رائٹس ہیں اس کو یوز کرنے کے, ابیوز کرنے کے لیے. مثلا اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں, پانی ہے, ہوا ہے, آپ اس کے پیسے تھوڑی دیتے ہیں, مفت میں ہے. لیکن اگر آپ اس ہوا کو پلیوٹ کرنا شروع کر دیں, دوسروں کا بھی نقصان کرنا شروع کر دیں, اپنے اندر سے جناب پانی نکالی جائیں, جیسے ہی ہماری باٹلنگ کمپنیاں کر رہی ہیں کہ جناب زمین لے کے 10 کنال 8 کنال 2 کلے لیے, جناب اس میں جناب اتنے موٹے بور کر کے جناب پورے علاقے کے سے پانی غائب کر دو, خود بیچی جاؤ. یہ کیپٹلزم کا مائنڈ سیٹ ہے, اسلام کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہے. تو سب سے بنیادی فرق پراپرٹی میں ہوگا, ڈسٹریبیوشن میں فرق ہے. کیپٹلزم کہتی ہے کہ میرا پیسہ میں جو مرضی کروں, جبکہ اسلام کے اندر جو سسٹم ہے اس کے اندر ڈسٹریبیوشن میں نے کرنی ہے, لیکن یہ عدل کے اوپر ہوگی. اس کے اندر میں نے جن جن کا حصے ہیں ان کو ضرور دینے پڑیں گے. مجھے اس کے اندر سے اسٹیٹ کے جو لاز ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں, میں نے اس میں سے زکوٰۃ بھی دینی ہے, میں نے صدقات بھی دینے ہیں, میں نے اپنے رشتہ داروں میں بھی خرچ کرنا ضروری ہے. امریکہ کے اندر تو نہیں آپ کو کوئی کہتا ہے, اسلام کہتا ہے خرچ کریں, آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اسلام کہتا ہے. تو یار وہ ہم جو سورۃ النحل کی 90 نمبر آیت میں خطبے میں ہر دفعہ پڑھی جاتی ہے, جو سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں ہم پڑھتے ہیں, ان اللہ یامر بالعدل, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا, اور احسان و ایتاء ذی القربیٰ, کہ تم قریبوں کو دو گے. یعنی کہ ڈسٹریبیوشن بتا دی کہ ان کا بھی حق ہے, جبکہ کیپٹلزم میں تو یہ ان کا حق نہیں ہے. تو اسلام نے پیسے آپ کو ضرور دیے ہیں, آپ کا اختیار ضرور ہے, لیکن آپ کو ایک تھوڑا سا کنٹرول دے دیا کہ جناب آپ ان کے جو جائز لوگ ہیں ان پہ آپ دیں گے. اسی طریقے سے زکوٰۃ, مثلا میں جتنی مرضی پراپرٹی اکٹھی کروں مجھ پہ کوئی پابندی نہیں, میں سونا اکٹھا کروں مجھ پہ کوئی پابندی نہیں, لیکن ایک ٹیکس لگا دیا. یہ جو اسٹیٹ کے نے دنیا کی ماڈرن دنیا نے اب یہ جو ویلتھ ٹیکس لگایا ہے, بیسیکلی اسلام نے اس کو سیونگ ٹیکس رکھا ہوا تھا, اس کو سارٹ آف ویلتھ ٹیکس ہی ہے نا. میری ضرورت سے زیادہ جتنے پیسے میں نے سیو کیے, میں اس پہ 40واں حصہ زکوٰۃ دوں گا. میں اکثر اوقات لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ پورے کے پورے اسلامی ملکوں کو کیلکولیٹ کر دیں نا کہ ان کے پاس کتنا مال ہے, اگر یہ صرف زکوٰۃ دینی شروع کریں تو مسلمانوں کے ملکوں میں غریب کوئی نظر نہیں آئے گا, اتنی زکوٰۃ بنتی ہے. آپ سوچیں, مجھے جمع کرنے کا اختیار دے دیا, لیکن اس کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیکس لگا, صرف 40واں حصہ, 2.5%, کہ اگر میں نے سال میں سارے خرچے پورے کر دیے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے بچ گئے, یا میں نے اپنے ضرورت سے زیادہ ایک گھر ایکسٹرا بنا لیا, تو میں اس پہ 2.5% سال کا دیے جاؤں. وہ اس کی سیکیورٹی, اور اس سے زیادہ تو یار آپ اس کی شاید مینٹیننس پہ یا سیکیورٹی پہ خرچ کر دیتے ہوں گے. کیپٹلزم میں یہ نہیں ہے زکوٰۃ. کمیونزم میں تو پراپرٹی جمع کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیپٹلزم میں اگر ہوتا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ. میری مرضی ہے, میں نے اسٹیٹ کے ٹیکس دے رہا ہوں,
لیکن میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ بنیادی فرق آ گیا. دوسرا لا آف انہیریٹنس ہے اسلام کے اندر کہ میری پراپرٹی ہے, جب تک میں زندہ ہوں میں جو مرضی اپنی پراپرٹی کا کروں, لیکن کہا گیا کہ میں اپنی اولاد کو ڈپرائیو نہیں کر سکتا ان کی وراثت سے. تو مجھے باؤنڈ کیا گیا کہ میں جو وراثت والے ہیں ان کو ان کی وراثت دوں گا, کیونکہ جو میں نے کمایا ہے اس میں ان کا حصہ تھا. یہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں. اور ایک سوال آیا ہوا ہے, انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کریں گے. کسی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہوا ہے کہ جناب اگر عورتوں کو سیپریٹ گھر چاہیے, بڑے غصے میں پوچھا ہوا, تو پھر ان سے کہنا خود کما کے لائیں. تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے سوال کے پیچھے کیا سائیکی ہوگی. تو انشاءاللہ جب اس کی باری آئے گی جواب دیں گے. لیکن آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ جو میرا جائیداد ہے, جو مجھے رزق ملا ہے, اس میں بھی میری بیگم کا, میرے بچوں کا حصہ تھا, تو پھر آپ کے دماغ میں یہ نہیں آئے گا کہ میں بیوی کو گھر کیوں. اب آپ یہ آپ کو شاید آپ بیوی کو گرل فرینڈ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں ساتھ والی کو کیوں گھر دوں. اور بھائی بیوی وہ آپ کی ہے, وہ آپ کو اولاد دے رہی ہے, تو آپ کی وراثت میں اس کا حصہ ہے. اب آپ یہ کہیں گے میں اس کو گھر کیوں دوں, تو عجیب سی بات لگتی ہے نا. اس کا مطلب کہ پیچھے سے بلیف ہی نہیں ہے, ہمارے ویسٹ کے بلیف چلتے ہوئے آ رہے. تو ڈسٹریبیوشن کے اندر, ویلتھ ڈسٹریبیوشن کے اندر جو بنیادی فرق ہے اسلام میں, اس میں ایک طرف تو یہ کہ ہم صدقات خیرات زکوٰۃ دیتے رہیں گے, دوسری طرف یہ ہے کہ انہیریٹنس رول کریں گے, تو آٹومیٹکلی اس میں کچھ سوشل ایلیمنٹس آ جائیں گے اور مینڈیٹری صدقات اور خیرات بھی آ جائے گی. اسی طریقے سے اکنامک فریڈم ہے. مثلاً اسلام کا جو سسٹم ہے وہ انسان کو آزادی دلواتا ہے. یعنی کہ اسلام سلیوری کا نظام نہیں ہے. آپ کو کیپٹلزم میں بھی سلیوری نظر آتی ہے کہ جو امیر ہیں وہ امیر سے امیر ہوئے جا رہے ہیں, اور جو غریب ہیں وہ غریب سے غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کمیونزم کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک طرح سے اسٹیٹ نے عوام کو سلیو بنایا ہوتا ہے. تو اسلام کے اندر اکنامک فریڈم کا کانسیپٹ موجود ہے, اور اس کے فریڈم کے اندر بنیادی طور پہ فری ول, یعنی کہ فری ول, کمیونزم کے اندر فری ول نہیں ہے. کیپٹلزم میں اگر فری ول ہے تو وہ دوسری لمٹ پہ جا رہی ہے, لیکن میرے اسلام کے نظام کے اندر فری ول حصہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے زکوٰۃ دوں گا, میں اپنی مرضی سے صدقہ دوں گا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جیسے آپ کو اوپر زبردستی ٹیکس وصول کر لیا جاتا ہے, لیکن اگر آپ اسلام کے سسٹم کی بات کریں تو اسلام نے والنٹری سسٹم کی, والنٹری ٹیکس کی بات کی ہوئی ہے کہ میں خود دوں غریبوں کو, میں خود دوں رشتہ داروں کو, میں خود کروں کام. تو فری ول جون سا ہے وہ ایک حصہ ہے. اکنامک فریڈم جون سی ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کماؤں, جتنا مرضی کماؤں, کم کماؤں تو کم کماؤں, لیکن میں اپنے ہاتھ سے ہی خود دوں, بجائے اس کے کہ اسٹیٹ مجھ سے لے کے کسی کو ڈسٹریبیوٹ کرے. اسی طریقے سے ایک اور بنیادی فرق جو آپ کو نظر آتا ہے ویسٹرن سوشلزم کے اندر اور اسلامی نظام کے اندر, وہ ہے انٹرسٹ فری ہے. اسلام کی جو اکنامک سسٹم ہے سب سے بڑا بنیادی فرق ہے کہ اس میں ربا نہیں ہوگا, سود نہیں ہوگا. جبکہ اگر ویسٹ کے اندر آپ کو موجود نظر آتا ہے سوشلزم بھی کہیں, تو اس کے اندر ربا کے ایلیمنٹ تو موجود ہے. اور ربا کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ ہیں کہ اگر ربا ہے تو یہ بیسیکلی اللہ کے ساتھ جنگ ہے. اور اسلام یہ چیز تو ایگری مانتا ہے, ان کے جو ربا ہے ایکسٹرا پیسے لینا کسی چیز کے اوپر, وہ پیسوں کے اوپر کہا گیا ہے. جبکہ اسلام یہ ریکگنائز کرتا ہے کہ جی جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کے اوپر, یعنی کہ جو ٹائم بیسڈ ویلیو آف دا پروڈکٹ کو اسلام ریکگنائز کرتا ہے. ٹائم بیسڈ ویلیو آف منی کو اسلام ریکگنائز نہیں کرتا. مثلاً میں پیسے کسی کو لون دوں اس پہ میں سود نہیں لے سکتا, لیکن اسلام یہ ریئلائز کرتا ہے کہ اگر میں نے کوئی چیز خریدی ہے, آج میں پیسے دے رہا ہوں اور کل کو پیسے دوں گا, تو اس میں کیا فرق ہے. چیز کو ڈیپریشیٹ ہوتی ہے, چیز قیمت بدل سکتی ہے, وہ وجہ ہو سکتی ہے. تو اسلام اس چیز کو, اس کی وجہ ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر پیسے نے پیسے کو کمانا شروع کر دیا تو ہوگا کیا, ہم سب لون دے کے بیٹھ جائیں گے. آپ دیکھ لیں کہ جب آپ بینکوں کے چکر میں پھنستے ہیں, سودوں کے چکر میں, نہ برکت ہوگی. آپ کو کیا موٹیویشن بچے گی
کہ آپ کما رہے ہیں سود کے ساتھ واپس. میں اکثر لوگوں کو جانتا ہوں جو برباد ہو گئی ہیں, بزنسز برباد ہو گئے ہیں, فیکٹریاں برباد ہو گئی ہیں صرف سود کے چکر میں. سود لے لیا, سود پہ پیسے لے لیے, کیپٹل لے لیا, ایکسپینشن کر دی, بزنس میں ریسیشن آ گیا, تو جو سود کی قسطیں تھیں وہ بھی نہیں پوری ہو رہی تھیں, اور بینکوں نے پراپرٹیاں واپس لے لیں, اور وہ کوڑیوں کے بہت سب کچھ بک گیا. اسی طریقے سے آپ کے سامنے گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں, انٹیریئر کے علاقوں میں چلے جائیں, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زمیندار جون سا ہے وہ لوگوں کو جناب سود پہ قرضہ دے دے گا, اس کے بعد ساری زندگی ان سے سلیوری کروائے گا. آپ کے سامنے پاکستان کی حالت کیا ہے, آپ قرضوں کے سود میں اتنے اپنی پوری کی پوری اینول جو آپ کی انکم ہے اس کا ایک میجر چنک جون سا ہے آپ سود میں, ڈیٹ سروس میں ضائع کر دیتے ہیں. یعنی کہ اصل تو جو اتر رہا ہے وہ تو بعد کی بات ہے, سود کی پیمنٹ میں ہی آپ کے سارا پیسہ جا رہا ہے, پیمنٹ میں اصل ادھر کھڑا ہے. تو یہ ساری زندگی کی سلیوری ہے. تو اسلام نے اس کو ڈسکریج کیا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ وہ جو پیسے آپ کے پاس ہیں آپ انویسٹ کریں. جب آپ انویسٹ کریں گے ایک طرف تو یہ کہ آپ کو پیسے آپ زیادہ کما سکتے ہیں, زیادہ آپ کو اپرچونیٹیز آ سکتی ہیں, ٹریڈ آپ کر سکتے ہیں, پلس لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, ملک میں خوشحالی آئے گی. بجائے اس کے کہ آپ گھر میں سوئے رہے ہیں اور یہ کہہ دیں کہ جی میں نے اتنے لوگوں کو پیسہ دیا. آپ دیکھ لیں دنیا کا کبھی بھی آپ ریسیشن آ جائے نا, آپ کو لگتا ہے کہ ایک انڈسٹری ہمیشہ کما رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کا فائنینشیل سیکٹر ہے, بینک ہے. آپ کا ستیہ ناش پھر گیا. انہوں نے آپ کو جناب فکس پرائز کے اوپر لون دیا ہوا ہے, ستیہ ناش پھر گیا آپ کا. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے جناب گاڑی لے لی قسطوں کے اوپر, اور جناب انہوں نے آلریڈی ایڈ کر دیا, مثلا 20 لاکھ کی گاڑی ہے, 15 لاکھ روپیہ قرضہ لیا, تو اس کے اندر جناب انہوں نے 5 سال کی جناب سود پہلے کیلکولیٹ کر کے وہ 15 لاکھ کے قرضے کو فرض کریں 21 لاکھ بنا دیا کہ جی اب یہ سود ایڈ ہو گیا. آپ اس کے 21 لاکھ کو جناب 5 پہ 60 مہینوں پہ ڈیوائڈ کر دیا, وہ قسط دے رہے ہیں. اور ٹائم ایسا آیا کہ جناب گاڑیوں کی قیمت گر گئی یا کچھ اور ہو گیا, اب وہ آدمی وہ پیمنٹ کرنے کے قابل نہیں ہے, جس کے اندر جناب اب وہ کہتے ہیں آپ سال بعد بھی کریں گے تو پکا سود انہوں نے 5 سال کا لے لینا. یہ میں کنونشنل بینکنگ کے سود کی بات کر رہا ہوں, اسلامی بینکنگ کی بات نہیں کر رہا. ظلم ہے کہ یہ ان کی فکس پرائز جون سی ہے وہ کما رہے ہیں, سودوں پہ بیٹھے ہوئے کما رہے ہیں. تو آج آپ اپنے ملک میں حالات دیکھ لیں کہ بزنس کے کیا حالات ہیں. ٹائٹ منی سپلائی ہے. آپ بینکوں سے جا کے لون دیکھیں, ابھی بھی آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حیرانگی کی بات ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا لون تو دنیا میں ہمیشہ ایکسپینسو ہوتا ہے. اس وقت 36% 38% پہ آپ کا کریڈٹ کارڈ کا 39% پہ پہنچا. تو یہ زیادتی ہے. اسلام نے ان چیزوں کو ڈسکریج کیا ہے کہ جی اگر آپ پیسے کے اوپر پیسہ کمائیں گے تو اکنامک ایکٹیویٹی رک جائے گی اور ایز اے امہ آپ کو زیادہ نقصان ہوگا. تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اس کو انویسٹ کریں, ریسورس جو پروڈکشن کی آپ کی کیپیسٹی ہے اس کو بڑھائیں, ٹریڈنگ کریں, کام کریں, انویسٹ کریں, کسی چیزوں میں کریں. آپ کے پیسے بھی سیکیور ہیں. مثلا ایک چیز آپ نے خرید کے رکھ لی, بینکوں میں پیسہ رکھیں گے تو وہ پیسے تو آپ کو پتہ ہے ڈیپریشیٹ ہوتے چلے جائیں گے. اگر آپ نے انہیں پیسوں کی کوئی چیز خرید کے رکھی ہے تو اس نے تو اپریشیٹ ہی ہونا ہے. اب آپ سوچیں گے آپ کے پاس مال پڑا ہوا تھا 1.5 کروڑ روپے کا, اور ڈالر جناب 155 پہ ہو گیا. آپ نے خریدا ہوا تھا 100 پہ, 110 پہ, 120 پہ, تو وہ دیکھیں لوگوں نے کتنا کمایا. لیکن اگر آپ کے پاس بینک میں وہی 1.5 کروڑ روپیہ بینک میں پڑا ہوا تھا تو اگلے دن آپ کو پتا چلے گا کہ وہ جو 1.5 کروڑ روپیہ آپ کے پاس بینک میں پڑا ہوا تھا, وہ اگر آپ نے کچھ چیزیں خرید کے رکھی ہوتی ہیں تو آج وہ 2.5-3 کروڑ کا تھا. لیکن آپ نے کیونکہ 1.5 کروڑ روپیہ بینک میں رکھا ہوا تھا تو وہ جناب رہ گیا 80 لاکھ روپیہ رہ گیا. تو ایک طرح سے وہ نقصان دیکھنا آپ کتنا, 80 لاکھ اور 2.5-3 کروڑ روپے میں کتنا فرق ہے. تو اسلام نے ان چیزوں کو اپنے سسٹم کے اندر ڈالا ہے کہ جناب انٹرسٹ کو, ربا کو کم کیا ہے, جو کہ ویسٹرن کیپٹلزم کے اندر نظام ہی اس پہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ جب آپ چیزیں ڈال دیتے ہیں تو پھر سمجھ لیں اسلام کا نظام خالی سوشلزم نہیں ہم کہتے ہیں اسلامک ویلفیئر سسٹم ہوگا, اسلامک سوشلزم ہوگی. پھر آپ کو ساتھ سوشلزم کے اسلام ضرور لگانا پڑے گا, کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو بیسک پیرامیٹرز بتائے ہیں
یہ اسلام میں آپ کو انکارپوریٹ کرنے پڑیں گے اسلام کی معیشت کے نظام کے اندر. تو اسلامک سوشلزم یا اسلامک ویلفیئر سسٹم جو تھا وہ پاکستان کے لیے کیا کہ اس دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک کے لیے یہی فائدہ مند ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو. پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.